تم اب تک پتہ نہیں لگوا سکے کون ہے وہ لڑکی، میں پاگل ہوا پڑا ہوں اس کے پیچھے، اور تم لوگ اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں لگوا پا رہے۔ وہ اپنے آدمیوں پر چلا رہا تھا جو بے بسی کے عالم میں سر جھکائے کھڑے تھے۔ اس لڑکی کو وہ ہر جگہ تلاش کر چکے تھے مگر اس کا کہیں پر کوئی نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ یہ بات اس مافیا کے پاورفل ڈان کے لیے انتہائی اشتعال کا باعث تھی۔ سر، اس لڑکی کا پتہ چل چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ غصے سے مزید آپے سے باہر ہوتا، اس کا خاص آدمی اندر داخل ہوا تھا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اگر پتہ چل گیا تو اس لڑکی کو اٹھا کر یہاں کیوں نہیں لائے؟ وہ اپنے اس آدمی کو بھی خالی ہاتھ آتے دیکھ بپھر کر بولا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آخر اس لڑکی میں ایسا کیا تھا کہ وہ اس کو ایک نظر دیکھنے کے بعد ہی پاگل ہو اٹھا تھا۔ اس کے آس پاس بے پناہ حسین لڑکیاں موجود تھیں جو ہر وقت اس کے ڈیرے پر پائی جاتی تھیں۔ وہ جب چاہے انہیں استعمال کرتا تھا۔ اس کے ڈیرے پر شراب و شباب کی محفل عام تھی۔ اس کے نہ جانے کتنی بڑی بڑی ماڈلز کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، مگر یہ لڑکی ایک نظر میں ہی اس کے دل و دماغ پر ایسے نقش چھوڑ گئی تھی کہ وہ اس کے نشے سے باہر ہی نہیں آ پا رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اس لڑکی کو اپنے پاس دیکھنا چاہتا تھا، مگر اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی وہ اس لڑکی تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ آج اگر اس کے بارے میں پتہ چلا بھی تھا تو تب بھی وہ اس تک رسائی حاصل نہیں کر پایا تھا۔ سر، اس لڑکی کو اٹھا کر لانا آسان نہیں ہے۔ اس پر بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میں یہ تھوڑی بہت معلومات بھی بہت مشکل سے نکال کر لا پایا ہوں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ جس کا اس لڑکی پر ہاتھ ہے وہ میرے بارے میں جان چکا ہے، اور اگر وہ مجھے جان چکا ہے تو اس کا مطلب عنقریب وہ آپ تک بھی پہنچنے والا ہے۔ اس آدمی خوفزدہ لہجے میں بولتا اسے غصے سے پاگل کر گیا تھا۔ ایسا کون ہے جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے؟ دیکھتا ہوں وہ اب کیسے بچا پاتا ہے اس لڑکی کو مجھ سے۔ اس شخص کا غصے سے برا حال تھا۔ شدید غصے میں اس کی سانولی رنگت بالکل سیاہ پڑ چکی تھی۔ سر، میرے خیال میں آپ کو اس لڑکی کا خیال دل سے نکال دینا چاہیے۔ وہ لڑکی آپ کی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کا آدمی پھر سے بولا تھا، جبکہ اس کی بات کے جواب میں وہ دوبارہ بولنے کے قابل نہیں بچا تھا۔ اس کا باس اس گولیوں سے بھون چکا تھا۔ مجھے کوئی نہیں بتا سکتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ اس لڑکی کو تو حاصل کر کے رہوں گا، چاہے مجھے برباد ہی کیوں نہ ہونا پڑے۔ اب تو وہ میری ضد بن چکی ہے۔ اپنے چہرے پر پڑے خون کے دھبوں کو رومال سے صاف کرتا وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا، جبکہ وہیں اس کے آدمیوں کے بیچ موجود شخص اپنی مٹھیاں بھینچتا بہت مشکل سے خود کو روکے ہوئے تھا، ورنہ اس ڈان کے منہ سے اس لڑکی کا ذکر اس شخص کو کوئلوں پر لٹا گیا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ کیا میں اتنی جلدی جنت میں پہنچا دی گئی ہوں؟ شفا نے درد سے پھٹتے سر کے ساتھ آنکھیں کھولتے ارد گرد دیکھا تھا۔ جب خدیجہ کی ساست اپنی چاروں ماؤں کو اپنے سر پر کھڑا دیکھ وہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ جس طرح وہ وہاں سے گری تھی اس کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں تھے، مگر پھر بھی خود کو زندہ سلامت دیکھ کتنی لمحے کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ کتنی بار منع کیا ہے بارش میں مت بھیگا کرو، مگر کبھی جو ہماری کوئی بات مانی ہو؟ جانتی بھی ہو رات کو کتنا شدید بخار ہو گیا تھا تمہیں، اور پتہ نہیں سر پر یہ چوٹ کیسے لگوا لی۔ کبھی جو آرام سے ٹک کر بیٹھ جائے یہ لڑکی۔ اس کی بڑی ماں صالحہ بیگم نے اس کی حالت دیکھ خفگی کا اظہار کرتے بولی تھی۔ جو سنتے شفا نے حیرت سے ان سب کے چہروں کی جانب دیکھا تھا۔ وہ سب بالکل نارمل تھیں، جبکہ اپنے دماغ پر زور دیتے شفا نے کل شام کے مناظر یاد کیے تھے۔ وہ اپنے بابا سے ملنے آئی تھی، اس شخص کو دیکھنے کے لیے چھت پر چڑھی تھی، پر شدید بارش کی وجہ سے اس کا پیر سلپ ہوا تھا۔ اس کا سر بہت زور سے دیوار پر لگا تھا، جس کے بعد وہ توازن برقرار نہ رکھتے نیچے گری تھی، مگر کسی نے اسے گرنے سے بچا کر اپنے حصار میں لیا تھا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ آخر اسے کس نے بچایا تھا، اور جو کوئی بھی تھا اسے اتنی آسانی سے گھر والوں کو خبر ہونے دیے بغیر روم تک پہنچا گیا تھا؟ شفا کا دماغ بالکل معاف ہوا تھا۔ آخر کون تھا وہ شخص؟ کیا وہ وہی تھا؟ تو کیا وہ جانتا تھا کہ میں اس کی تلاش میں ہوں؟ نہ جانے کتنے سوال تھے جو اس کو مزید الجھا گئے تھے، مگر کسی ایک کو جواب بھی ڈھونڈ پانا اس کے لیے بالکل تقریباً ناممکن تھا۔ اسے مزید کچھ دن لگے تھے اور وہ اس لڑکی کے بارے میں A to Z ساری انفارمیشن نکلوا چکا تھا۔ اسے جان کر بہت زیادہ حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی تھی کہ وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں تھی، اس کے بہت بڑے دشمن کی ذمہ داری تھی۔ اب تو اس لڑکی کو حاصل کر کے اس کے ساتھ کھیلنے میں زیادہ مزہ آنا تھا۔ ملک بول رہا ہوں۔ کیسے ہو؟ کہاں تک پہنچا تمہارا خفیہ مشن؟ مجھے زندہ پکڑنے کی ڈیوٹی ملی ہے نا تمہیں، اور میرے پاس موجود سارا خفیہ ڈیٹا بھی ہر قیمت پر حاصل کرنا ہے تمہیں، پر افسوس حد افسوس، تمہاری ایک بہت بڑی کمزوری خود میرے سامنے چل کر آ چکی ہے۔ اب اسے بچاؤ گے مجھ سے یا اپنے ملک کو؟ وہ خباثت سے مسکراتا مقابل کو آگ لگا گیا تھا۔ تم اپنی موت کو مزید عبرتناک بنا رہے ہو۔ تمہارا مرنا تو میرے ہاتھوں میں ہی طے ہے۔ پہلے تو شاید تمہیں آسان موت دے دیتا، پر اب کیا پتا خود پر کنٹرول نہ رکھ پاؤں۔ سگریٹ کا گہرا کش لیتے اس نے اپنی پیشانی کو مسلا تھا۔ غصے کو ضبط کرنے کی کوشش میں اس کی سفید رنگت خطرناک حد تک لال پڑ چکی تھی۔ سارا قصور میرا نہیں ہے، تم خود ہی اپنی شے کی حفاظت نہیں کر پائے، وہ خود چل کر میرے پاس آئی ہے، میں نہیں گیا اس کے پاس۔ شاید قسمت بھی یہی چاہتی ہے کہ وہ خوبصورت چڑیا میرے حصے میں آئے۔
ملک کی بات ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ جب اسے دوسری جانب سے کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی، جس کے ساتھ ہی ملک کا قہقہ برآمد ہوا تھا۔ یہ شخص خفیہ ایجنسی کا سب سے قابل کمانڈو تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے گرد اپنا گھیرا تنگ کر کے اس پر حملہ آور ہونے ہی والا تھا کہ شفا نے بیچ میں آ کر سب کچھ خراب کر دیا تھا۔ ملک کی گندی نظریں شفا پر پڑ چکی تھیں، اور جیسے ہی ملک کو پتہ چلتا کہ شفا کس سے منسلک ہے، وہ اب کسی بھی قیمت پر اس لڑکی کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اگر وہ شخص بیچ میں نہ ہوتا تو ملک کے لیے شفا کو اٹھوانا مشکل کام نہیں تھا۔ اس وقت بھی وہ شفا کے دفتر کے باہر بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ اسے اطلاع ملی تھی کہ شفا یہاں آئی ہوئی ہے۔ اس کا ارادہ شفا کو یہاں سے اٹھوانے کا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے لوگوں کو بہت بڑی نفرت لے کر آیا ہوا تھا، اس بات سے انجان کہ وہ خود اس وقت کس کے نشانے پر تھا۔ وہ جس لڑکی کو اپنا شکار بنانا چاہتا تھا، اس لڑکی کا محافظ اس سے کئی زیادہ پاورفل تھا۔ شفا اس وقت براؤن کلر کے عبایا میں ملوث آفس سے نکلی تھی۔ وہاں قریب کوئی ٹیکسی نہیں تھی۔ اسے یہاں سے پیدل چل کر آگے جا کر ہی کوئی رکشہ یا ٹیکسی ملنی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تیز تیز چلتی آفس کے ایریا سے کافی آگے آ چکی تھی جب اچانک اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کسی کی نگاہوں کے حصار میں ہے۔ وہ واپس پلٹی تھی، مگر اسے دور دور کوئی دکھائی نہیں دیا تھا۔ کچھ فاصلے پر ایک سیاہ شیشوں والی گاڑی نظر آئی تھی، مگر اسے ایک جگہ کھڑا دیکھ شفا اپنا سر جھٹکتی آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ اس پر کتنا بڑا خطرہ منڈلا رہا تھا، جس سے کسی نے اپنا نقصان کروا کر اسے بچا لیا تھا۔ وہ رکشے میں بیٹھی اپنے گھر کے لیے نکل گئی تھی۔ علی، تم سے چاہے جتنا فضول بکواس کروا لو تم کر لیتے، مگر جب کوئی کام کہا جائے تو تمہاری بولتی بند ہو جاتی ہے۔ ویسے تو ہر وقت اس کمپیوٹر میں گھسے رہتے ہو، مگر ایک موبائل کا پاس ورڈ نہیں کھل رہا تم سے۔ شفا اپنے کلاس فیلو پلس دوست علی کو کوستے ہوئے بولی تھی، جو پچھلے ایک دن سے موبائل کا پاس ورڈ نہیں کھول پایا تھا۔ کھل گیا ہے میری ماں، کبھی تو غصے سے کام لیا کرو۔ علی نے اس کی نان سٹاپ چلتی زبان پر بریک لگوائے موبائل اس کی جانب بڑھایا تھا۔ یہ اس کے بابا کا موبائل تھا، جسے وہ چوری گھر سے اٹھا لائی تھی تاکہ اس شخص کا نمبر نکال سکے، جس سے اس کے بابا اکثر فون پر بات کرتے بھی نظر آتے تھے۔ اب تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ اتنے سارے نمبرز میں اس شخص کا نمبر کون سا ہے؟ علی نے فون ڈائریکٹری میں گھسی شفا کو گھورتے پوچھا تھا۔ سائیں، بابا اسے سائیں کہہ کر بلاتے ہیں، ضرور اسی نام سے ہی نمبر سیو کر رکھا ہوگا۔ شفا سارے کانٹیکٹس دیکھ رہی تھی جب اچانک اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ سائیں نام سے سیو نمبر مل چکا تھا، مگر جب تک وہ اس نمبر کے مالک کے بارے میں ساری انفارمیشن نہیں نکلوا لیتی، وہ خوشی کا اظہار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اب تک ہمیشہ وہ خوش شخص اسے منزل کے نہایت قریب پہنچ کر مات دیتا آیا تھا۔ باسط صاحب، آپ کو ایک نمبر بھیج رہی ہوں، پلیز اس نمبر کی ساری انفارمیشن ابھی چاہیے مجھے۔ شفا نے جس طرح منت بھرے لہجے میں کہا تھا، باسط صاحب انکار نہیں کر پائے تھے۔ ویسے بھی شفا ان کی ایک بہت ہی قابل صحافی تھی، وہ اسے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ شفا، آپ کو یہ نمبر کہاں سے ملا؟ یہ تو ملک نامی بہت ہی بڑا ڈان ہے جو اپنے جرائم پیشہ عناصر کی وجہ سے پولیس کو مطلوب ہے، مگر ابھی تک نہ تو اس کی شناخت ہو سکی ہے اور نہ اس کے بارے میں پولیس کچھ جان پائی ہے۔ مگر تمہارے پاس یہ نمبر کہاں سے آیا؟ یہ بہت خطرناک شخص ہے۔ باسط شیخ نے ساری انفارمیشن شفا کو سینڈ کرنے کے بعد اسے کال کر کے اپنی حد درجہ حیرت کا اظہار کیا تھا، جبکہ دوسری جانب شفا ان کی بات سنتی شوق میں جا چکی تھی۔ مجھے اس شخص سے ملنا ہے سر، آپ کچھ بھی کر کے میرا اس سے انٹرویو رکھوائیں۔ شفا بضد ہوئی تھی، جبکہ باسط صاحب اس لڑکی کے الٹے دماغ پر اپنا سر پکڑ کر رہ گئے تھے۔ وہ اس کی بات کی فرمائش ایسے کر رہی تھی جیسے 6 سال کی بچی اپنی فیورٹ آئس کریم مانگ رہی ہو۔ تمہارا باس ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ بہت خطرناک شخص ہے، اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے، علی نے سے سمجھایا تھا۔ میری زندگی موت تو پہلے ہی داؤ پر لگی ہوئی ہے، مجھے کسی قسم کا بھی کوئی خوف نہیں ہے، چاہے مجھے جو بھی کرنا پڑے، میں اس شخص سے تو مل کر ہی رہوں گی۔ شفا پرعزم سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی اب اسے کیا کرنا تھا۔ ملک کے خلاف ایک آرٹیکل لکھ کر اس کی نظروں میں آنا تھا تاکہ وہ شخص خود اسے اپنے پاس بلانے پر مجبور ہو جائے۔ وہ شخص بہت خاطر تھا، بہت بری گیم کھیل رہا تھا اس کے ساتھ، مگر شفا بھی کچھ کم نہیں تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ شفا اپنا عبایا پہن کر چہرے کو نقاب سے ڈھکتی مرر کے سامنے سے ہٹی تھی جب خدیجہ کمر پر دونوں ہتھیلیاں جمائے گھورتے ہوئے اس کے سامنے آئی تھی، کیونکہ آج تک شفا نے اتنی سعادت مندی کے ساتھ عبایا کبھی نہیں پہنا تھا۔ مدرسے جا رہی ہوں، اور کہاں جانا ہے؟ شفا نے اسی گھوری کو نظر انداز کرتے تکیے کے کور میں چھپا کر رکھا موبائل نکال کر اپنے بیگ میں رکھا تھا۔ اچھا، اور مجھے تو جیسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ خدیجہ نے اس کے ہاتھ میں موجود موبائل دیکھ کے اسے گھورا تھا۔ مولوی یحییٰ وان اپنے علاقے کے امام اور بہت ہی قابل احترام شخصیت تھے۔ ان کا گھر مسجد کے عین سامنے واقع تھا۔ لوگ ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے اور اکثر اپنے گھریلو مسائل کے حل کے لیے بھی مشورہ لینے انہی کے پاس آتے تھے۔ مولوی یحییٰ دین اسلام کو اپنی زندگی کے ہر پہلو میں فالو کرتے نظر آتے تھے۔ ان کے حسن سلوک اور پرہیزگاری کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ انہوں نے 4 شادیاں کر رکھی تھیں اور چاروں بیویاں ایک ہی گھر کے اندر بہت ہی حسن سلوک کے ساتھ رہ رہی تھیں۔ ان کی 6 بیٹیاں تھیں۔ 4 شادیاں کرنے کی وجہ ہی ان کی اولاد نرینہ کی خواہش تھی، جو پوری نہ ہو سکی۔ ان کی یہی محرومی انہیں ان کی بیٹیوں سے دور کر گئی تھی۔ ان کا رویہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہمیشہ سخت ہی رہا تھا۔
ان کی خواہش سنے بغیر آج تک ان سب پر بس اپنی مرضی ہی تھوپتے آئے تھے۔ ان کی بڑی 5 بیٹیوں نے تو کبھی ان کی کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تھا، ہمیشہ ان کا ہر حکم خاموشی سے مانا تھا۔ مگر شفا ان سب سے الگ تھی، وہ آج تک ہمیشہ وہی کرتی آئی تھی جس میں اس کی اپنی خوشی تھی۔ اسے اس کی بہنوں نے باغی کا لقب دے رکھا تھا۔ وہ اکثر اپنے ابا سے ڈانٹ کھاتی نظر آتی تھی اور ساتھ ہی اپنی چاروں ماؤں کو بھی ڈانٹ پڑواتی تھی، جنہیں ہمیشہ مولوی صاحب سے یہ طعنا ملتا تھا کہ 4 مائیں مل کر بھی اس لڑکی کی اچھی تربیت نہیں کر پائیں۔ مگر شفا ہمیشہ ان کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسری کان سے نکال دیتی۔ اسے جرنلسٹ بننے کا بہت شوق تھا، جس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ بھی تھی۔ ان کے گھر ٹی وی نہیں تھا اور نہ ہی ان بہنوں کو 10ویں کے بعد آگے پڑھنے کی اجازت تھی۔ ان کی زندگی گھر سے مدرسہ اور مدرسے سے گھر تک ہی محدود تھی۔ کسی کزن تک سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ نہ وہ لوگ اپنے پسند کے کپڑے لے سکتی تھی، نہ ہی پہن سکتی تھی۔ حتیٰ کہ پسند کا کھانا کھانے کے لیے بھی ان سب کو مولوی صاحب کی اجازت درکار ہوتی تھی۔ باقی سب بہنوں نے تو جیسے تیسے یہ قیدیوں جیسی زندگی کاٹ لی تھی، مگر شفا ان سب بہنوں سے مختلف تھی۔ وہ بچپن سے لے کر اب تک اپنی ساری بہنوں اور ماؤں سے اپنی ہر بات منواتی آئی تھی۔ مولوی صاحب کی ہر بات ماننے والے شفا کے معاملے میں کبھی کبھار ان سے جھوٹ بول جایا کرتی تھیں۔ شفا نے اپنے ابا سے چھپ کر پرائیویٹ BA بھی کر لیا تھا۔ وہ مدرسے کے بہانے مدرسے کے پچھلے دروازے سے نکل کر پیپر دینے چلی جاتی تھی، جس کے بارے میں گھر کی ساری خواتین کو خبر تھی۔ وہ ہر حال میں جرنلسٹ بننا چاہتی تھی۔ اس نے چھپ چھپا کر موبائل بھی خرید رکھا تھا، جہاں سے وہ چھوٹے چھوٹے آرٹیکل لکھ کر اپنا چھوٹا موٹا نام بھی بنا چکی تھی۔ اس کے آرٹیکلز کچھ ہی عرصے میں بہت زیادہ وائرل ہوئے تھے۔ اس کے لکھنے کا انداز بہت بے باک تھا۔ اسے کئی سارے چینل سے جابز کی آفر بھی آئی تھیں، مگر وہ اپنے بابا کے ڈر سے ان کو انکار کر گئی تھی۔ مگر ان لوگوں کے بار بار فورس کرنے پر شفا نے چینل کے ہیڈ باسی شیخ کو اپنے گھر کے سارے حالات بتاتے اعتماد میں لیا تھا اور ان سے خفیہ طور پر ان کے چینل کے ساتھ کام کرنے کی حامی بھر لی تھی، جو سن کر وہ خوشی خوشی مان بھی گئے تھے۔ انہیں اپنے چینل کے لیے ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ صحافی مل رہی تھی، انہیں بھلا اور کیا چاہیے تھا۔ شفا گھر رہ کر بہت اچھے سے کام کر رہی تھی۔